الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج 7 روزہ مکالمہ بین الادیان و حقانیت اسلام کورس کا دوسرا دن اور پہلی نشست ہے۔ کل ہم نے مکالمہ بین الادیان کا بنیادی تعارف اور اسلام میں اس کی اہمیت اور پھر جو لوگ خدا تعالیٰ کے وجود کے قائل نہیں ہیں، مادہ پرست ہیں اور دیگر حضرات، ان کے بنیادی نظریات کو پڑھا اور پھر عقل، فلسفہ اور اسلام کی روشنی میں اس پر ہم نے تبصرہ بھی کیا، تقابل بھی کیا۔ تو آج بھی اسی موضوع کو آگے دہراتے ہیں۔ مستقل طور پر کل ہم نے ذات باری تعالیٰ پر دلائل ذکر نہیں کیے تھے، لیکن مادہ پرست حضرات کے نظریہ کے ضمن میں کچھ باتیں آئی تھیں۔ آج مستقل طور پر ذات باری تعالیٰ پر دلائل ذکر کریں گے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان پر کوئی تفصیلی دلائل اخذ کرنے کی، دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ لوگوں پر ویسے ہی عیاں ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات اقدس کا بھی معاملہ ایسے ہے، کسی مومن کو رب تعالیٰ کے وجود پر دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جو رب تعالیٰ کے وجود کا قائل نہیں ہے، بسا اوقات اس کو سمجھانے کے لیے اور اس کو ایمان پہ لانے کے لیے، اس کو وجود باری تعالیٰ منوانے کے لیے دلائل کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو اس لیے ذات باری تعالیٰ پر دلائل ہم اس لیے ذکر نہیں کر رہے کہ یہ ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے، ہمارا تو ایمان پہلے موجود ہے، اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے اطمینان قلب ہو، اور ساتھ اگر ہم نے کسی ایسے شخص کو دعوت دینی ہے جو ذات باری تعالیٰ کے وجود کا قائل نہیں ہے، تو اس کے سامنے کیا دلائل ذکر کی جا سکتے ہیں، اس لیے ان دلائل کو ذکر کر رہے ہیں۔ دلائل کی نوعیت کئی طرح کی ہے، تو عموماً دلائل تو وہی ہوں گے جو عقلی ہیں، اس لیے کہ جو لوگ ذات باری تعالیٰ کے وجود کے قائل نہیں ہیں،
وہ لوگ عقل کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اور اپنی عقل کا ہی نجائز استعمال کرتے ہوئے ذات باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ بعض ہم اگر قرآن کریم سے دلائل پیش کریں گے تو اس کو تسلیم نہیں کریں گے کہ ہم قرآن کو مانتے نہیں ہیں۔ تو حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود عقل سے کام لینے کی دعوت دی ہے کہ تمہاری عقل اگر صحیح کام کرے تو تم اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن اس پیرائے کو ہم ایک طرف رکھ کر عقل کی روشنی میں ہی دلائل ذات باری تعالیٰ پر قائم کریں گے۔ اس لیے پہلی دلیل ہم یہ بات کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کا وجود اور اس پر ایمان یہ بدیہیات میں سے ہے۔ کیا ہے؟ کچھ چیزیں بدیہی ہوتی ہیں، کوئی نظری ہوتی ہیں نہیں۔ رب تعالیٰ کا وجود، رب تعالیٰ کی شخصیت، رب تعالیٰ کی ذات کائنات کے وجود سے آیا ہے۔ اس کائنات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کائنات کو دیکھنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی اس کو بنانے والا کوئی ضرور موجود ہے، اور رب تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہماری فطرت میں داخل ہے۔ عموماً اس طرح کل میں نے بات عرض کی تھی کہ بندہ پیدا ہوتا ہے، اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میرا کوئی خالق ہے، میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ عموماً اس کے انکار کی طرف ذہن جاتا ہی نہیں ہے، چونکہ عموماً انسان اپنے وجود کو رب تعالیٰ کی عطا سمجھتا ہے اور رب تعالیٰ کی ذات پر اس کا ایمان ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ رب تعالیٰ کے وجود پر پہلی دلیل یہ ہے کہ یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ یہ انسان کی رب تعالیٰ پر ایمان، اس کے وجود، اس کی ذات پر ایمان انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ دوسری چیز، اس کائنات کے اندر جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی کام وجود میں آتا ہے تو ہم نے پڑھا ہوا ہے کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، جس پر فاعل کا فعل واقع اس کو مفعول کہتے ہیں۔ تو کوئی بھی کام بغیر کسی کیے کے وجود میں نہیں آتا، اس کو کوئی نہ کوئی فاعل ہوتا ہے۔ یہ کائنات بنی ہوئی ہمارے سامنے ہے، کام تو ہوا پڑا ہے، لہذا کائنات بنی ہے۔ جب دنیا میں ہر کام کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے تو کائنات کے لیے بھی ایک کائنات کا بنانے والا ہونا ضروری ہے، وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ یعنی اس طریقے کو ہم یوں بیان کر سکتے ہیں کہ ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، ہر مفعول کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، تو لہذا رب تعالیٰ کی ذات کا وجود ہونا ضروری ہے اور اس کے وجود کا قائل ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ کائنات بنی ہے۔ یقینی بات ہے کہ اس کام کو کوئی نہ کوئی کرنے والا ہے اور اس کائنات کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ ہر مفعول کے لیے فاعل کی ضرورت ہے، تو اس کائنات کے لیے بھی بنانے والے کی ضرورت ہے، اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے۔ تیسری دلیل کہ دیکھیں رب تعالیٰ کی ذات اقدس کائنات تو بنی ہے نا، دیکھیں ساری مخلوقات ساری بنی نظر آ رہی ہیں۔ رب تعالیٰ کی ذات پر نعوذ باللہ اگر بندہ ایمان نہ لائے، اور کون ہے کائنات میں جس کا یہ دعویٰ ہو کہ کائنات میں نے بنائی ہے؟ کوئی ہے؟ دنیا میں کوئی اس کا مدعا ہی نہیں ہے۔ دنیا میں آج الیکشن ہے، آج وہ لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں گے۔ اگر کسی حلقے میں ایسا ہو کہ الیکشن پہ کسی بندے کے مقابلے میں کوئی اور کھڑا ہی نہیں ہے، بلا مقابلہ جیت جائے گا نا،
کسی کے مقابلے میں اور کھڑا ہی نہیں ہے، وہ اکیلا ہی ہے. اب جو جائے گا اسی کو ووٹ دے گا نا، اور کسی کو ووٹ تو نہیں دے گا. کائنات بنی ہے، اور اس کائنات کے بنانے کا مدعی کون ہے کائنات میں؟ سوائے اللہ کے ہے ہی کوئی نہیں. اگر کوئی ہے کسی کا دعویٰ تو پیش کرے. کیا مادے میں اتنی صلاحیت ہے کہ دعویٰ کر سکے؟ ہم کہتے ہیں کہ مادہ آئے، مادہ پرستوں کو ہم کہتے ہیں، مادہ آئے ہمارے سامنے یہ بات کہہ دے کہ کائنات میں نے بنائی ہے، اتنی بات کہہ دے تو ہم مان لیتے ہیں یہ بھی کسی کھاتے میں ہے. کوئی مادہ اتنی بات کہہ سکتا ہے؟ نہیں. جب کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ خالق کل شیء، یہ اللہ کا دعویٰ ہے. کس کا ہے؟ تو پھر دلیل کیا ہوئی تیسری؟ ہاں جی، کہ بھائی رب تعالیٰ کے وجود کی دلیل یہ ہے کہ رب تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، کہ رب تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا دعویٰ ہی نہیں ہے. رب تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا دعویٰ ہی اللہ فرما رہے ہیں. سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 29 ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم. فرماتے ہیں وہ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کی تمہارے لیے وہ ساری کی ساری چیزیں جو کہ زمین میں ہیں، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، اسے 7 آسمان بنا دیے. وہو بکل شیء علیم، وہ کائنات کو بنا کے اسے بے خبر نہیں ہے، بلکہ کائنات کی ہر چیز سے باخبر ہے. اب دیکھو یہ اللہ پاک کا دعویٰ ہے. ہم کہتے ہیں دیکھو جس کو ہم خالق مانتے ہیں اس کا یہ دعویٰ موجود ہے کہ اس نے وہ فرما رہے کہ میں نے کائنات بنائی ہے. جس کو تم کہتے ہو کہ کائنات اس سے بنی ہے اسے دعویٰ کروا کے دکھا دو اگر تمہارے اندر دم خم ہے. جب وہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا تو پھر ہمارے یہاں محاورہ مشہور ہے نا، مدعی سست گواہ چست. اس کو لکھیں، اس بات کو، کیا مدعی سست گواہ چست والی بات ہے کہ مادہ تو بیچارہ کچھ کہہ نہیں سکتا تو دوسرے خام کھائی صدیوں بعد پیدا ہو کہتے ہیں اس نے بنائی ہے. ہم کہتے ہیں اسے کلوا کے دکھا لو. اگر وہ کہہ سکتا کہ میں نے بنائی ہے، ہاں جی، تو پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. اگر وہ کہہ ہی نہیں سکتا تو پھر بھائی مدعی تو بات کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ گواہ خام کھائی، ہم گواہی دے رہے. تمہاری گواہی کیا اوقات ہے بھائی؟ گواہ کی ضرورت دعوے کے بعد پڑتی ہے. رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے دعویٰ کیا ہے. ہاں جی، اللہ پاک فرماتے ہیں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. ہاں جی، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. اب دیکھو یہ آیت ہے قرآن کریم کی سورہ انعام آیت نمبر 1. رب فرماتے ہیں الحمدللہ الذی، ہر قسم کی تمام تعریفوں سے اللہ کے لیے ہیں جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وجعل الظلمات والنور، اور اس نے اندھیروں اور روشنی کو بنایا. میں پھر بھی کافر لوگ اوروں کو اللہ کے برابر کر دیتے ہیں. مادہ پرست، ہاں جی، اللہ کے برابر کر دیا. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نے سب کچھ بنا کے تو نہیں، مادہ نے بنایا، اوروں کو اللہ کے برابر کر دیا. عجیب بات ہے. ہم کہتے ہیں برابری کا بات تب بنے جب اس بیچارے کا دعویٰ بھی ہو. تو وہ تو بیچارہ بول نہیں سکتا، دعویٰ ہی نہیں کر سکتا، صلاحیت ہی نہیں ہے. رب تعالیٰ کی ذات نے جس نے دعویٰ کیا، اعلان کیا، بنایا بھی عملاً، اور یہ جچت الفاظ میں رب تعالیٰ کی ذات جس نے ہمیں اس کی اطلاع دی ہے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. مادے میں صلاحیت نہیں ہے. تو مدعی سست اور گواہ چست، کہ مدعی جو ہے وہ ذرا دعوے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور گواہ خام خواہ جو ہے وہ گواہی دینے کو تیار ہے. ہاں جی، ہم کہتے ہیں اس نے بنائی تمہاری بھائی گواہی کی ضرورت پڑتی بعد میں ہے. پہلے مدعی اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے. عدالت کے اندر پہلے دعویٰ آتا ہے، اس کے بعد اس پر گواہ آتے ہیں، اس کے بعد اس پر. تو بھائی یہ دعوے کے بغیر گواہی کو پیش کرنا، ہاں جی، یہ میرے خیال میں تو عدالت کے اصول کے بھی خلاف ہے. جس عدالت میں ہاں جی مدعی حاضر نہ ہو سکتا ہو، دعویٰ ہی پیش نہ کر سکتا ہو، تو وہاں گواہ جج مانگتا ہی نہیں ہے. کہتا ہے یار گواہ کہاں، پہلے مدعی کو لاؤ دعویٰ پیش کرے اپنا. تو مادہ بیچارہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا. رب تعالیٰ کی ذات اس نے دعویٰ فرمایا ہے، اور ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ رب تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے. کیوں؟ مدعی نے دعویٰ کیا ہے، اور
اس پہ دلائل قیام کیے ہیں، ہم گواہی دے رہے ہیں واقعی رب تعالیٰ کے مقابلے میں ہے کوئی نہیں، جس کے مقابلے میں ہے کوئی نہ بلا مقابلہ جیت جاتا ہے۔ ہاں جی، تو لہذا رب تعالیٰ کی ذات بلا مقابلہ خالق ہے، بلا مقابلہ رب ہے، اس کے مقابلے میں کوئی آ ہی نہیں سکا آج تک، جس نے دعویٰ کیا ہو کہ میں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ توجہ کرنا اس بات کی طرف، فرعون نے ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا، نمرود نے ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود کہ ان کا خدائی کے دعوے تھے، لیکن آسمان و زمین کو، اس کائنات کو پیدا کرنے کے دعوے ان کے بھی نہیں تھے۔ بات سمجھ آئیے؟ جس کسی نے ماضی میں خدائی کا دعویٰ کیا، کسی ایک نے بھی اس کائنات کو پیدا کرنے کا دعویٰ نہیں کیا۔ اسی تو رب تعالیٰ نے فرمایا جگہ جگہ قرآن کریم میں مشرکین مکہ کرتے جن کو تم معبود مانے بیٹھے ہو، اور یہ تو نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، انہوں نے تو ایک مکھی کا پر بھی پیدا نہیں کیا، رب کیسے ہیں؟ سمجھ آئی بات؟ تو تیسری دلیل کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ میں نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ جب کسی اور کا دعویٰ ہی نہیں ہے تو پھر اس کی بات تسلیم کیسے کریں؟ پہلے مدعا کا دعویٰ پیش کریں، پھر اس کے بعد گواہی کی بات ہے۔ چوتھی دلیل، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر، توجہ کرنا یہ بڑی کام کی بات ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء تشریف لائے، اور ان پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کتابیں اور صحائف نازل کیے، ان تمام کتابوں اور صحائف کے اندر مخاطب منکرین خدا نہیں ہیں۔ کون ہے؟ مشرکین ہیں۔ کون ہے؟ منکرین نہیں، مشرکین۔ کون مخاطب ہیں؟ مشرکین۔ جبکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اب مخاطب منکرین بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں۔ اب مخاطب کون ہے؟ منکرین بھی ہیں اور مشرکین بھی ہیں۔ رب تعالیٰ کے وجود کے منکر بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو اللہ کے برابر کرنے والے بھی موجود ہیں، مشرک بھی ہیں۔ اسلام کی دعوت منکرین کو بھی ہے، مشرکین کو بھی ہے، جبکہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دعوت عموماً جو پیش کی گئی کتابیں آج بھی موجود ہیں، جیسا کیسا ہے۔ ان کتب میں، صحائف میں اگرچہ بہت تبدیلیاں ہو گئی، لیکن آج اٹھا لیں ان میں منکرین خدا مخاطب ہی نہیں ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ منکرین خدا ایک نومولود طبقہ ہے، جس کا ماضی میں کوئی وجود نہیں تھا، جس کا ماضی میں کوئی وجود نہیں تھا۔ اگر اس کا ماضی میں وجود ہوتا اس طبقے کا، تو پہلے انبیاء کی دعوت میں، ان کی کتب اور صحائف میں ان کو مخاطب کیا جاتا، مخاطب ہی نہیں کیا گیا۔ اور اس پہ دلائل بھی قائم نہیں ہوئے پچھلی کتابوں میں کہ رب تعالیٰ یہ ہر چیز کا خالق ہے، اس پہ دلائل عموماً قائم کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ بطور حکایت کی تو بات آئی ہے کہ رب تعالیٰ خالق ہیں، لیکن اس پہ دلائل قائم کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ قرآن کریم میں اس پہ دلائل قائم کیے گئے، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ بھئی دیکھو، سابقہ انبیاء کی جو دعوت ہے وہ مشرکین کو ہے، اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت منکرین اور مشرکین دونوں کو ہے۔ تو یہ جو منکرین ہیں یہ اس دور میں تھے ہی نہیں، جب تھے ہی نہیں، یہ نظریہ ہی نہیں تھا، یہ نظریہ نومولود ہے، نئی ایجاد ہے۔ تو پھر یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جو آج لوگ قرآن اللہ تبارک تعالیٰ کے وجود کے قائل نہیں ہیں، مادہ کو جو کہتے ہیں کہ ہر چیز اس سے وجود میں آئی ہے، ان لوگوں کی نہ کوئی تاریخی حیثیت ہے، اور وہ لوگ جو ہیں نہ ہی اس قابل ہیں کہ بندہ ان کو کسی پرانے یہ کہہ لیں کہ مفکرین میں شامل کر سکے۔ ایک نومولود ٹولہ ہے، اور نومولود جو ہے نظریات وہ اپنے ایک فضا کو دیکھ کر وجود میں آتے ہیں مخصوص حالات کی وجہ سے، اور پھر مخصوص حالات کی وجہ سے اپنی موت مر جاتے ہیں۔ بہت سارے نظریات ایسے ہوتے ہیں
جو کہہ لیں کہ حالات کی پیدا کردہ ہوتے ہیں، تو یہ حالات کے پیدا کردہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مادہ پرست اگرچہ شروع سے چلے نہیں آ رہے، لیکن مادہ پرست جب سے بھی بنے ہیں، آئے ہیں، اس وقت سے لے کر ہم یہ نہیں کہتے، یہ بات یاد رکھنا کہ سابقہ انبیاء کے دور میں ایک بھی مادہ پرست نہیں تھا، ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے، بات کو پہلے سمجھ لینا۔ بہشت گروہ موجود نہیں تھے، بہشت جماعت موجود نہیں تھے، کوئی دنیا کسی خطے میں کہیں بیابان میں کہیں جنگل میں کوئی ایک آدم منکر رہتا ہوتا، ہمیں اسے انکار نہیں ہے۔ بہشت گروہ موجود نہیں تھے، اثر رسوخ والے نہیں تھے، قابل ذکر نہیں تھے، تو تاریخ میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ بھئی ہمیشہ سے لوگ رب تعالیٰ کو ماننے والے موجود ہیں اور رب تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ یہ منکرین جس طرح اور بہت سارے گمراہ ٹولے دنیا وجود میں آئے ہیں، تو انہیں میں سے گمراہ ٹولوں میں سے ٹولہ تو شمار ہو سکتا ہے، لیکن یہ کوئی بہت بڑا مفکر اور بہت بڑا حقیقت کو سمجھنے والا ٹولہ جو ہے ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ آخری بات سمجھ میں جی، پانچویں دلیل، عموماً فلاسفہ علت اور اسباب کے قانون کے قائل ہیں کہ یہ دنیا مسبب الاسباب ہے، اسباب سے جڑی ہوئی ہے، ہر چیز کے وجود میں آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ کہتے جی جہاں علت پائی جاتی ہے وہاں معلول پایا جاتا ہے، سبب پایا جائے گا وہ سبب پایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس قانون کے تحت بھی مسبب الاسباب ہے۔ کیا ہیں؟ اللہ پاک کی ذات ایسی ہے جو کہ ایسی ہے کہ جس پر تمام علتیں ختم ہو جاتی ہیں، تمام اسباب ختم ہو جاتے ہیں، تمام اسباب ختم ہو جاتے ہیں۔ وگرنہ اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی یہ سلسلہ علتوں کا کبھی ختم ہونے نہیں لگا، اسباب کا، یہ چیز فلاں سبب سے وجود میں آئی، یہ چیز فلاں سبب سے وجود میں آئی، تو تسلسل اور دور لازم آئے گا۔ اس کو خود فلاسفہ غلط کہتے ہیں، اس کو فلاسفہ، میں اصل میں نے اس کو زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کرنا چاہتا، تو وقت بھی زیادہ لگے گا، پھر آپ حضرات کو سمجھانے میں مشکل پیش آئے گی۔ ہر چیز کے وجود میں آنے کوئی نہ کوئی سبب ہے، کوئی نہ کوئی علت ہے۔ تو کائنات کے اندر جو ہے جب یہ معاملہ ہے کہ اس کائنات کے وجود میں آنے کوئی سبب نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی تو کسی نہ کسی وجہ سے اس کو پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک نے یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے لیے بنائی ہیں، انسان کے فائدے کے لیے، کہ انسان اس دنیا میں ان ساری کی ساری نعمتوں کو استعمال کرے۔ ہاں جی، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے اور نافذ کرے۔ بات سمجھ آئی؟ چھٹی دلیل، یہ کائنات موجود ہے، آپ دیکھیں اس کی ہر چیز کے اندر حسن ہے، اس چیز کے اندر حسن ہے، ہر چیز کے اندر جو بھی وجود میں آئی بہترین کاریگری ہے۔ ہمارے ہاں دنیا میں یہ اصول ہے، جب کسی چیز کو بندہ دیکھتا ہے تو وہ بہترین طریقے سے بنی ہوئی موجود ہو تو فوراً کاریگری کی مہارت، اپنا کاریگر کی مہارت پر بندے کی توجہ آتی ہے، بھئی بڑا ماہر کاریگر ہے جس نے اس چیز کو بنایا ہے، کیا زبردست ہے بھئی، کیا خوبی ہے بھئی۔ اس کائنات کو جس ذات نے بنایا ہے، ہاں جی، اس کی طرف اس کے حسن کو دیکھ کر توجہ نہیں جاتی؟ بالکل جاتی ہے۔ کائنات کا حسن اور اس کا جمال، جو چیز بنائی ہے جیسی بنائی ہے اور ایسی ہونی چاہیے تھی، بندہ کہتا ہے واقعی یار یہ ایسی ہونی چاہیے تھی۔ وہ آپ مجھے بتائیں کہ دیکھیں انسان ہے، ہم سب انسان ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، ہماری آنکھیں یہاں ہیں، ناک یہاں لگی ہے، ہونٹ یہاں ہے، ہر چیز اپنی جگہ پر حسین ہے۔ اگر تھوڑا سا الٹ پلٹ معاملہ ہو جائے، یہاں کسی کی یہاں کی بجائے یہاں ہو، ناک کسی کی یہاں کی بجائے یہاں ہو، خوبصورت لگے گی نہیں نا؟ دیکھو ہر چیز خوبصورت ہے،
کائنات کا حسن یہ بتاتا ہے کہ اس کو حسن عطا کرنے والی کوئی ذات موجود ہے، اور رب تعالیٰ کی ذات۔ اچھا، اس کائنات کے اندر ساتویں دلیل، اس کائنات کے اندر ہم دیکھتے ہیں اشیاء وجود میں آتی ہیں، اور وہ اشیاء وقت گزرنے کے ساتھ ان اشیاء کی تربیت ہو رہی ہے، اور آہستہ آہستہ تربیت کے ذریعے حد کمال کو پہنچ جاتی ہیں۔ تو یہ تربیت ہمیں بتاتی ہے اس سے کوئی نہ کوئی مربی ضرور ہے۔ کائنات کی تربیت اور چیزوں کا اپنے ابتدا سے انتہا اور کمال تک پہنچنا، یہ دلیل ہے اس بات کا بھئی ہاں اس کی کوئی نہ کوئی تربیت کرنے والا موجود ہے، اور وہ رب تعالیٰ ہے۔ اور خود اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نے اپنے تعارف میں اپنی صفت کو رب ذکر فرمایا ہے۔ آپ دیکھ رہے قرآن کریم میں، ہاں جی، قرآن کریم شروع ہوا تو سب سے پہلے رب کی صفت الحمدللہ رب العالمین، رب کی صفت اللہ پاک نے خود اپنی ذکر فرمائی۔ دیکھو کائنات کی ہر چیز تربیت کی محتاج ہے، اور بغیر تربیت کمال تک پہنچ نہیں سکتی۔ تو جب یہ چیز، یہ پوری کائنات اپنے کمال کی حدوں کو چھو رہی ہے، تو اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ واقعی اس کو کمال تک پہنچانے والی، تربیت کرنے والی کوئی ذات موجود ہے، اور وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ آٹھویں دلیل، کوئی بھی چیز جو وجود میں آتی ہے، ہمارے معاشرے میں کچھ بندہ کوئی چیز بنائے تو اسے کہتے ہیں یہ بندہ اس چیز کا موجد ہے۔ کیا ہے؟ ایجاد الگ ہوتی ہے، خلق الگ ہوتی ہے، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایجاد اور خلق، یہ دو چیزیں الگ ہیں۔ کہتے ہیں فلانے بندے نے فلانی چیز ایجاد کی ہے، کیا مطلب وہ اس کا خالق ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ ایجاد کس سے ہے؟ ایجاد کا لفظ، ہاں جی، یہ وجدان سے ہے نا، ہاں جی، پانا۔ بھئی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو راہ دے دی کہ اس چیز کو تم نے اس طرح بنانا ہے، اس بندے کے دماغ میں اللہ پاک نے یہ بات ڈال دی کہ اس چیز کو بناؤ اس طرح تو یہ وجود میں آ جائے گی۔ خالق اللہ ہے، سمجھایا اللہ پاک نے اس بندے کو ہے، اس کے دماغ میں ڈالا ہے، تو بندہ اس چیز کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنے والا۔ یہی بات کہہ دیں کہ ایک چیز اور اس خفیہ راز یہ موجود تھے اللہ پاک نے، اللہ پاک خزانوں میں، اور اللہ پاک نے کسی بندے کے دماغ میں ڈال دیے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اس بندے کے دماغ میں ڈالے، اس نے اس چیز کو جو چھپی ہوئی تھی ظاہر کر دی لوگوں کے سامنے۔ تو خالق اللہ ہے اور موجود بندہ ہے۔ خالق کون ہے؟ اللہ۔ جب اللہ پاک نے، ہم کہتے ہیں اس کائنات کے خالق، پیچھے ہم دلیل پیش کی فاعل مفعول کی، فاعل فعل مفعول کی، کوئی بھی فعل ہے، ہاں جی، عموماً اس سے کوئی فاعل ہوتا ہے، مفعول ہے تو اس کے لیے فاعل ضروری ہوتا ہے نا جی، تو مفعول کے لیے فاعل ہوتا ہے۔ یہ کائنات وجود میں آ گئی، ہم کہتے ہیں اس کو بنانے والا ہے۔ اچھا، کائنات جو بنی ہے کیا بننے کے بعد چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی؟ چل بھی رہی ہے، کہ ڈسپلن کے تحت چل رہی ہے۔ کائنات کا وجود میں آنا یہ الگ دلیل ذات باری تعالیٰ پر، اور اس کا ایک خاص ڈسپلن کے تحت چلنا یہ ذات باری تعالیٰ کے وجود پر الگ دلیل ہے کہ کائنات جو چل رہی ہے اور ایک خاص ڈسپلن کے تحت چل رہی ہے۔ سورج آ رہا ہے ایک نظام کے تحت، ایک نظام کے تحت جا رہا ہے، چاند آ رہا ہے ایک نظام کے تحت اور جا رہا ہے ایک نظام کے تحت۔ قرآن کریم اللہ پاک فرماتے ہیں لَلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ بھائی یہ نظام ہے، یہ جو خلق بھی اللہ کا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس چیز کو پیدا کر کے بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا۔ جو چیز جس طریقے سے چل رہی ہے، اس کائنات کو بنانے والے بھی اللہ ہیں، چلانے والے بھی اللہ ہیں۔ اس لیے کہ کائنات کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے، ہمارے مشاہدے میں کوئی چیز بنانے والے نے، ایجاد کرنے والا، چلو ایجاد کرنے والے نے ایجاد کی ہو، بعد میں وہ اس کو چلائے نہ، خود بخود چل رہی ہو۔ بھائی یہ پاور لوم ہے، ایجاد کرنے والے نے ایجاد کی، اب پاور لوم کو بندہ کہے بھی ہاں جی یہ خود بخود چل پڑے، کپڑا خود بخود بنتا رہے، تو بھائی کاریگر رکھو گے چلے گا، کاریگر رکھو گے تو پاور لوم چلے گی، وگرنہ نہیں چلے گی۔ تو لہذا خلق کے لیے رب تعالیٰ کی ذات ہے، ایجاد کے لیے بندہ ہے، لیکن اب مستقل پاور لوم چلانے کے لیے کاریگر رکھنا پڑے گا۔ کیا خیال ہے؟
تو لہذا جس طرح یہ ایک مثال ہے، رب تعالیٰ کی ذات اس کائنات کو بنا کر فارغ نہیں ہو گئی، رب تعالیٰ کی ذات اس پوری کی پوری کائنات کو اس ڈسپلن کے تحت چلا رہی ہے۔ تو یہ کائنات، دنیا میں کوئی چیز بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چلتی، تو یہ کائنات جو چل رہی ہے اپنے ڈسپلن کے ساتھ، یقیناً یہ بھی ایک چلانے والے کی محتاج ہے، اور وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور رب تعالیٰ کی اللہ پاک نے خود قرآن کریم میں اس کو بطور دلیل کا ذکر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ اور عقل سے کام لینے والوں، اپنی عقل کا صحیح استعمال کرو، یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنی عقل کو صحیح استعمال کرتے ہیں۔ فلسفے کا تعلق عقل سے ہے، اپنی عقل کو صحیح استعمال کرو، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ اپنی عقل کا صحیح استعمال کرے اور رب تعالیٰ کی ذات جس کے وجود کا انکار کرے۔ یہ ساری اللہ پاک نے بتایا، خالق بھی میں ہوں، چلا بھی میں رہا ہوں۔ یہ ساری کی ساری نشانیاں فرمایا آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے مختلف ہونے میں، اور ان کشتیوں کے چلنے میں جو کہ سمندروں میں چلتی ہیں، اور اپنا ان چیزوں کو حاصل کرنے کے جن میں لوگوں کا نفع ہے۔ وما انزل اللہ من السماء، اور جو اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، اس میں فاحیا بہ الارض، پھر اس کے ذریعے زندہ کیا زمین کو، یعنی بنجر زمین عرش اتری تو زمین لہلہاتے کھیت دینے لگی۔ اور فرمایا بصفیہ من کل دابہ، اور اس زمین میں ہر طرح کے چپائے پھیلا دیے، وتصریف الریاح، ہواؤں کے چلنے میں، والسحاب المسخر، اور تابع کیے بادل، یہ بادل جو چل رہے ہیں یہ خود بخود نہیں چل رہے، ادھر سے آ رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، پانی برسا رہے ہیں، نا، یہ ایک نظام ہے رب تعالیٰ کا۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، یہ آسمان جو کہ تابع ہیں، حکم کے چل رہے ہیں آسمان و زمین کے درمیان۔ فرمایا لآیات لقوم یعقلون، یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ تو جو بندہ عقل کو صحیح استعمال کرتا ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو یہ خلق بھی اللہ کا ہے، خلق کے بعد اس کائنات کو چلانے والی ذات بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے۔ نویں دلیل، اللہ تبارک تعالیٰ نے خود ایک قرآن کریم کے اندر اپنی ذات کی پہچان کے لیے طریقہ کار طے کیا ہے، تحقیق کر بتلایا ہے۔ دیکھو اس کائنات میں بھی یہ سسٹم ہے کہ ہم بسا اوقات کسی بندے کو پہچانتے ہیں، اس کی مہارت کو پہچانتے ہیں اس کی کاریگری کی وجہ سے۔ بندہ ایک بہت عمدہ محل میں داخل ہو، دیکھا بہت خوبصورت مکان ہے، یا آپ میں سے کسی نے خوبصورت مکان بنایا، تو آپ کا کوئی دوست آیا، کوئی رشتہ دار آیا، کوئی چاہنے والا آیا، آپ نے اسے کہا یار تمہیں پتہ میں نویں کوٹھی بنائی ہے، آؤ تمہیں بخاون واسطے لے گیا۔ اب جو ہے دکھا رہا ہے ماشاءاللہ بیڈ روم بڑے اچھے ہیں یار، کچن بڑے اچھے ہیں یار، وہ آرام کرنے کے لیے مہمانوں کے لیے بڑا زبردست سسٹم ہے یار، یہ دیکھو یہ کمرہ کیسا یار، یہ کیسا برآمدہ کیسا یار، سین کیسا یار، فلاں کیسا یار، لان کیسا ہے اس میں۔ جب وہ دیکھتا ہے فون کرنا یار اچھا یار یہ 10 منٹ کام کیا کو کروایا مستری کہڑا سی یار، سان تو چاہیے لبدا ہی نہیں ہے گا۔ مستری ہے نا، 2 دیہڑیاں لاؤندے دوڑ جاندے ہیں۔ انہوں نے کئی جگہ پر جو ہے وہ ہمیں بھری ہوئی ہوتی ہے، تو 5-7 دیہڑیاں لگائی، رفو چکر ہو گئے، پھر پکڑ کے لائے، پھر 5-7 دیہڑیاں لگوائی، پھر رفو چکر ہو گئے۔ کہتے یار یہ لگتا ہے ایک کو ہاتھ کام ہویا، ایک کاریگر نے بنائی ہے، اور بندہ کون جانے بنائی ہے، ذات صحیح ہے۔ یعنی کسی چیز کی خوبصورتی، اس خوبصورتی جس بندے نے اس پہ محنت کی، کام کیا، اس کی طرف دھیان جاتا ہے۔ تو رب تعالیٰ یہ پوری کی پوری کائنات جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا انداز ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو ذکر کر کے جو ہے فرما رہے ہیں دیکھو یہ نشانیاں ہیں میرے وجود کی، یہ نشانیاں ہیں، یہ نشانیاں ہیں، یہ نشانیاں ہیں، یہ نشانیاں۔ سلا ہوا کپڑا ہے، بندہ اس کو دیکھتا ہے تو دھیان درزی کی طرف جاتا ہے۔ بنی ہوئی جوتی ہے تو اس کو دیکھ کر جوتے کو بنانے والے کی طرف ذہن جاتا ہے۔ تو یہ کائنات ہے ساری کی ساری، اس کو اگر بندہ بنا ہوا دیکھتا ہے تو ایک ایک چیز کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کی طرف ذہن جاتا ہے۔ تو یہ نشانیاں ہیں رب تعالیٰ کے وجود کو سمجھانے کی اور سمجھنے کی قرآن کریم کا یہ انداز ہے۔ پورے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انداز اپنے وجود کو منوانے کے لیے استعمال کیا ہے۔
10ویں دلیل رب تعالیٰ کی ذات اقدس پر. دیکھیں کائنات کی جتنی بھی اشیاء آج ہمیں نظر آ رہی ہیں، کائنات کی جتنی بھی اشیاء ہمیں نظر آ رہی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کسی کا وجود چھوٹا ہے یا کسی کا وجود بڑا ہے، کسی کا وجود چھوٹا ہے یا کسی کا وجود بڑا ہے. کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو اس کا وجود، لیکن اس کے باوجود اس کا وجود محدود ہے. کتنا ہے؟ محدود. اس کی ایک حد ہے، ہم بیان کر سکتے ہیں اس کی حد. یہ ہو سکتا ہے کسی چیز کی حد چھوٹی ہو اور کسی چیز کی حد بڑی ہو. تو بھائی جو چیز محدود ہے اس کے لیے غیر محدود ذات ضروری ہے. ہر محدود کے لیے غیر محدود ذات کا ہونا ضروری ہے. ہاں جی. اور جو چیز ہم دیکھتے ہیں متناہی ہے، کہیں نہ کہیں جا کر سلسلہ اس کا رک جاتا ہے، اور متناہی کے لیے غیر متناہی ذات کا ہونا ضروری ہے. تو محدود کے لیے اگر کہو کہ اس کو پیدا کرنے والی ذات چیز بھی محدود ہے تو پھر دونوں برابر ہو گئی. خاصیت کیا رہی ان کی؟ لہذا محدود کے لیے غیر محدود ذات ہوگی، متناہی کے لیے غیر، جس کی کوئی حد و انتہا ہی نہ ہو. اس لیے ہم کہتے ہیں رب تعالیٰ کی ذات موجود ہے اور کوئی حد و انتہا نہیں ہے. نہ وہ زمین کی محتاج، نہ وہ آسمان کی محتاج، نہ وہ مکان کی محتاج، نہ وہ جسم کی محتاج، نہ وہ ان اعضاء کی محتاج. اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات موجود ہے اور اپنی شان موجود ہے جیسے موجود ہے. تو غیر محدود ذات اور غیر مادہ آپ دیکھ لیں کہ وہ محدود چیز ہے. 11ویں دلیل جی، ہم کہتے ہیں کہ دیکھو جتنے بھی اجسام ہیں، جتنی بھی چیزیں اس کائنات میں موجود ہیں جسم والی، تو یہ حادث ہے، نومولود ہے. ایک وقت تھا کہ یہ موجود نہیں تھی. ان کے لیے ایسی ذات کا ہونا ضروری ہے جو جسم سے پاک ہو، نہ جسم ہو نہ جسمانی ہو. خالق نہ جسم ہو سکتا ہے نہ جسم والی چیز ہو سکتی ہے، وگرنہ خالق مخلوق برابر دیں گے. خالق کا بھی جسم ہے، مخلوق کا بھی جسم ہے، دونوں برابر ہو گئے. ایسا نہیں. اس کائنات میں ہر چیز کا جسم ہے. جب ہر چیز کا جسم ہے تو یہ مخلوق ہے. اس کے لیے ایسی ذات کا ہونا ضروری ہے جو اس کی خالق ہو، جو نہ جسم اور جسمانی ہو. اور رب تعالیٰ کی ذات قسم تک ہمارا یہی نظریہ ہے کہ نہ وہ جسم ہے نہ وہ جسمانی. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں جی جی. اب دیکھیں کبھی کبھی ہو جاتا ہے اس طرح میں. ہاں جی، کبھی کبھی اس طرح بھی ہو جاتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ کلاس میں پڑھتے پڑھتے سو گیا. کلاس میں پڑھتے پڑھتے سو گیا تو نیند کی حالت کے اندر ہی کہنے لگا چھکا. کیا کہنے لگا؟ چھکا. اب وہ پڑھنے والے بھی پریشان، پڑھانے والے بھی، یہ چھکا کہاں سے آ گیا پڑھائی کے دوران. تو لہذا اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں یہ کائنات علم و حکمت سے بھری ہوئی ہے. چلو پہلے تو علم سے بھری ہوئی ہے. علم، اب دیکھو نا، ہمارے پاس علم ہے، کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے. یہ علم اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت ہے. تو کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے. تو ظاہر بات ہے یہ ایک نعمت ہے جو ہمیں عطا کی گئی ہے. تو
یہ علم چاہتا ہے کہ کوئی علیم ایسی ذات ہو کہ جس نے علم عطا کیا. اس کے لیے ایسے خالق کی ضرورت ہے جو خود علیم ہو، جو ہم سے زیادہ علم والا ہو، جو ہم سے زیادہ علم والا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے. اور اللہ تعالیٰ خود اپنی صفات میں علیم کو ذکر کرتے ہیں، بہت زیادہ علم والا. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ فرماتے ہیں وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. انسان اپنی معلومات کی وجہ سے باقی مخلوقات پر ممتاز ہے کہ جی علم والا ہے، علم بڑا ہے. کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جو تمہیں علم عطا کیا گیا وہ کتنا ہے؟ بہت تھوڑا ہے. تھوڑا علم ہے تمہارے پاس. تو علم والا اس کا خالق وہ ذات ہو سکتی ہے جو اس سے زیادہ علم والی ہو، یا بالکل شعور سے خالی ہو. مادہ شعور سے خالی ہے. مادہ کیا ہے؟ شعور سے خالی ہے. جتنا انسان کے پاس علم ہے تو مادے کے پاس اتنا علم ہے کچھ بھی نہیں ہے، اس میں شعور ہی نہیں ہے. شعور کی نعمت سے ہی جو ہے وہ بیچارہ محروم ہے. تو وہ انسان کو شعور کہہ دے سکتا ہے؟ دیکھو نا جی، ہمارا علم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا فیض ہے. بہت بڑی علم والی ذات ہے. اس نے اپنی عین حکمت سے اپنے علم میں سے کچھ علم ہمیں عطا کیا ہے. ہم کہتے ہیں بھئی اس کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، مخلوقات میں سب سے زیادہ علم انبیاء علیہم السلام کو عطا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کائنات میں سب سے زیادہ علم ہے اللہ پاک کی ذات کے پاس. اور انبیاء یہ نمائندے ہوتے ہیں رب تعالیٰ کے. رب تعالیٰ اپنی حکمت سے مخلوق میں سب سے زیادہ علم انبیاء کو عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو لہذا جس کو ہم نے کائنات کا خالق ماننا ہے وہ صفات میں اعلیٰ ہو یا ادنا ہو. اعلیٰ ہونا ضروری ہے نا. تو اعلیٰ مادہ ہے، یہ رب تعالیٰ کی ذات ہے. تو اس لیے خالق ایسا ماننا ضروری ہے جو انسانوں سے زیادہ علم والا ہو. سمجھ آئی؟ اچھا، آج بعض انسان ایسے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، نمبر آپ دلیلوں کو خود لگاتے رہنا بھی کتنے نمبر ہو گئے. تو آج دیکھیں بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بنسبت دوسروں کے ان میں دانائی بہت ہوتی ہے. کہتے ہیں یہ بندہ بہت دانا ہے یار، ماشاءاللہ سمجھ پڑی ہے اس میں یار، بڑا دانائی دانا بندہ ہے، بہت بڑا دانا ہے. جو فیصلہ کرتا ہے نا بڑا سوچ سمجھ کرتا ہے. پنجابی میں اسے اپنے علمی اصطلاح میں سے کہتا ہے یہ حکیم ہے. یہ کیا ہے؟ حکیم. حکیم سے مراد وہ نہیں دوائیاں بیچنے والا طب والا، وہ مراد نہیں ہے. اسے بھی حکیم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بیچارہ اپنی سمجھ سے بیماریوں کا علاج جو ہے وہ ڈھونڈتا ہے. تو بار کو حکیم کہتے ہیں حکمت بری ذات کو، بہت بڑی دانا ذات کو. آج انسانوں کے اندر جس بندے کے اندر دانائی ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑا حکمت والا ہے. تو اس کا جو خالق ہے وہ اس سے زیادہ حکمت والا ہونا چاہیے یا لاشعور ہونا چاہیے جو حکمت سے بالکل خالی ہو؟ اس کا خالق اس سے بڑی کہیں حکیم ذات ہونی چاہیے. کیا خیال ہے؟ اس لیے مادہ یہ خالق نہیں ہو سکتا انسان کا، اس لیے کہ وہ حکمت سے ویسے خالی ہے. تو لہذا خالق وہ ہوگا جو کہ انسان سے اعلیٰ ہو. تو رب تعالیٰ کی ذاتی خالق ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے متعلق حکیم علیم کے الفاظ استعمال فرماتے ہیں. اللہ پاک حکیم بھی ہیں اور علیم بھی ہیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں جی، ہاں. تو میں نے بات کو مختصر کرنے کے لیے کافی سارے دلائل کو درمیان سے چھوڑ دیا تاکہ جو آپ کے سامنے آنے والے نہیں ہیں تو ذرا تفصیل طلب ہیں تو پھر کبھی موقع پر اس کو ذکر کریں. دیکھیں، جو لوگ رب تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہیں ان کو ہم دلائل ان کے اپنے پیش کردہ معیار کے مطابق پیش کر سکتے ہیں. جو آج سائنسدان کہلاتے ہیں تو اور رب تعالیٰ کی ذات اقدس کا انکار کرتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے رب تعالیٰ کی ذات اقدس کا انکار کس بنا پہ کیا ہے. کل میں نے آپ ایک بات سمجھائی تھی کہ سائنس وہ علم ہے
جس کی بنیاد مشاہدہ اور تجربہ پہ ہے۔ سائنس وہ علم ہے جس کی بنیاد مشاہدہ اور تجربہ پہ ہے، یعنی سائنسدان جس چیز کے متعلق کوئی بات یا کوئی رائے قائم کرتے ہیں تو وہ یا تو اس کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں یا بار بار وہ چیز ان کے تجربے میں آتی ہے، پھر اس کے متعلق فیصلہ کرتے ہیں بھائی یہ بات ایسے ہی ہے اور اس کا اثر یہی ہے۔ تو کیا جن سائنسدانوں نے اپنے آپ کو سائنسدان کہلوایا اور رب تعالیٰ کی ذات کا انکار کیا، اس نے خود علم سائنس کا بٹھا بٹھا دیا۔ وہ اس فن سے جو ہے میں سمجھتا ہوں غداری کرنے والے ہیں، اس لیے کہ سائنس کا معنی یہ ہے کہ بھائی سائنسدان وہ ہو سکتا ہے جس کی بنیاد مشاہدے پہ ہو، تجربے پہ ہو، تو رب تعالیٰ کی ذات کو جو ہے وہ ایسی ہے ہی نہیں کہ اس کا مشاہدہ ہو سکے۔ اگر تو تم نے مشاہدہ کیا کہ تمہیں رب کوئی اور نظر آیا، پھر بتاؤ، یا تمہارے تجربے میں یہ بات آئے کہ رب موجود نہیں ہے تب تم نے انکار کیا، ایسا نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات آنکھوں سے نظر آنے والی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ایک جیسے نے خود اپنے فرمایا لا تدرک الابصار ویدرک الابصار، اللہ پاک کی ذات جو ہے اس کو آنکھیں نہیں دے سکتی، لیکن جو ہے اللہ پاک کی ذات آنکھوں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن آنکھیں اللہ پاک کو نہیں دے سکتی۔ یہ دنیاوی آنکھیں ان میں اللہ پاک نے صلاحیت نہیں رکھی۔ بات کو سمجھیں، رب تعالیٰ کی ذات جو ہے، آج اس سوال ہوتا ہے نا، اگر رب تعالیٰ موجود ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ رب تعالیٰ موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس بات پہ غور کرو کہ کیا کسی چیز کے موجود ہونے کے لیے آنکھوں سے نظر آنا ضروری ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اب دیکھو، اس کی صفات معلوم ہو سکتی ہیں، اس کے متعلق موٹی موٹی معلوم ہو سکتی ہیں چیزیں، لیکن تفصیلی نہیں۔ ہم ایک محل میں داخل ہوئے، ایک خوبصورت کوٹھی میں داخل ہوئے، دوست نے بنائی، ہمیں دکھانے کے لیے لے گیا، ہم نے دیکھی، ہاں جی، جب اس کے بیڈ روم دیکھے، ہاں جی، اس کے کچن دیکھے، اس کے جو ہے وہ لان دیکھے، اس کا سین دیکھا، اس کے برآمدے دیکھے، اس کی بہترین خوبصورت دیکھی، تو کاریگر کی کاریگری سمجھ میں آئی، اس کا بنانے والا ہے، توجہ کرنا، بنانے والا ہے، فہم والا ہے، فراست والا ہے، لیکن اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ اس کا قد کتنا کیا ہے۔ جڑے کاریگر نے بنایا اس کوٹھی نو، وہ قد کنا، وہ رنگ کداں دا، چٹا کالا، موٹا یا پتلا، معلوم کر سکتے ہیں؟ کوٹھی کو دیکھ کر کاریگر کی کاریگری سمجھ میں آئی ہے، اس کے وجود کا انکار ہم نے نہیں کیا، اس کی صفات سمجھ میں آئی ہیں، لیکن تمام صفات کا احاطہ نہیں کر سکتے ہم۔ اسی طرح رب تعالیٰ کی ذات سمجھ میں آتی ہے اس کائنات میں غور کرنے سے، لیکن بندہ کہے کہ بھئی ہاں بھی ہر چیز رب تعالیٰ کی مجھے اس چیز سے اپنا کائنات میں بنی چیز سے نظر آ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ کاریگر کی کاریگری کو دیکھ کر وہ اس کا کاریگر ہونا ثابت ہو جاتا ہے کہ ضرور سے کوئی بنانے والا ہے۔ بھائی واقعی وہ بندہ چنگا جنے بنایا، مستری چنگا جنے کوٹھی بنائی ہے، ہاں جی، وہ مہارت رکھتا، اس کے ماہر ہونے کا اقرار بندہ کر لیتا ہے، اس کے نیت کے خالص ہونے کا اقرار بندہ، وہ نیت والا بندہ نے بنایا، بد نیت نہیں ہے گا، مگر وہ نہیں لایا، ہاں جی، واقعی چھوڑا، لیکن اس کے وجود کا اقرار کر لیا نا۔ لیکن اب کوئی بندہ پوچھے اچھا اگر آپ نے کوٹھی دیکھ لی ہے، اس کے وجود کو مان لیا، تو پھر یہ تو بتاؤ اس کا قد کتنا ہے؟ کوٹھی میں دیکھ کے ہوتا قد، اچھا وہ کالا کہ چٹا دس مینوں دس سکتے ہیں؟ تو یہی منکرین خدا خام کا سوال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں رب تعالیٰ کی ذات کا وجود ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ کائنات کو دیکھ کر، اس کی نشانیوں کو دیکھ کر، لیکن یہ کہ رب تعالیٰ کی جو کنہ ہے، رب تعالیٰ کی جو حقیقت ہے، اس تک پہنچنا ہمارے بس میں نہیں ہے، اور خام خواہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر سائنس کی بنیاد پر انکار کرتے، ہم کہتے ہیں سائنس دن بدن بندے کو وہ رب تعالیٰ کے قریب لے کے جا رہی ہے، دور نہیں۔ جس کسی نے انکار کیا، دوسرے سائنسدانوں نے باقاعدہ الحمدللہ اقرار کر لیا کہ جو ہم تحقیقات کر رہے ہیں کائنات پر، تو ہمیں واقعی ایک ایسی ذات کا وجود ہمیں آ رہا ہے جس ذات نے اس کائنات کو بڑے بہتر سے بہتر انداز سے بنایا ہے۔
تو لہذا سائنس بندے کو الہاد کی طرف لے کے نہیں جاتی بلکہ اعتماد اور ایمان کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو جس کسی نے انکار کیا ہم کہتے تمہاری بنیاد مشاہدے پر ہے، یا تو پھر ہمیں کوئی چیز دکھاؤ آنکھوں سے، ایسا ہوا نہیں۔ تمہارے تجربے میں آیا ہو کہ رب تعالیٰ نہیں ہے تو تجربہ کر کے دکھاؤ، کیسے کر کے دکھاتے ہو؟ بھئی تمہاری بس میں نہیں یہ چیزیں، تو خام خواہ آپ انکار کا دروازہ نہ کھولو، بلکہ یہ تمہیں تمہارے اقرار کی طرف لے جائے گی۔ بات سمجھ آئی؟ ہاں، جس طرح میں نے عرض کیا کہ انسانوں کے پاس علم یہ اس ذات پر دلیل ہے جو بہت زیادہ علم والی ہے۔ انسانوں کے پاس حکمت یہ اس بڑی حکیم کا ذات کا فیض ہے، ہاں جی، جو انسانوں سے کہیں زیادہ حکمت بھری ہے، اس کا وجود سب میں آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ رب تعالیٰ کی ذات اقدس جس کے وجود پر ہم نے اتنے دلائل قائم کیے ہیں، ہاں جی، تو یہ لاشعور مادے کا کام نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کمال ہے کہ جس نے یہ کائنات کی ہر چیز بنائی ہے۔ ہاں جی، اچھا، کائنات وجود میں آئی، مادہ پرست کہتے ہیں کہ یہ اتفاقاً ایسا ہو گیا کہ مادہ جو ہے پھٹ گیا، ساری کائنات جو ہے وجود میں آ گئی۔ اتنی زبردست کاروائی جو ہوئی ہے، اور پھر جو نظام کے ایک نظام چل رہا ہے، روٹین کے ساتھ چل رہا ہے، یہ اتفاق کاروائی ہو سکتی ہے؟ اتفاق تو نہیں ہو سکتا ایسا، ہماری اتفاق کاروائی ہوگی۔ یہ بھائی دیکھو، یہ مادہ پھٹا، کائنات بن گئی، سورج اپنی روٹین کے مطابق چلنے لگ گیا، ہاں جی، اور چاند کا نظام اپنی روٹین کے مطابق ہے، اور یہ ہواؤں کا آنا، موسموں کا بدلنا، ہاں جی، یہ سارے کے سارے دیکھو، یہ سارے نظام جو ہیں یہ خود بخود اتفاق کر دیجئے، ایسا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ رب تعالیٰ کی حکمت ہے، اور اتفاق جو ہے اس کے ذریعے کچھ نہیں سکتا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ تھوڑے سے بیچارے ذمہ دار ہیں، افراد ہیں معاشرے کے، وہ جانتے ہیں کہ جب کوئی کام کرنے پر کسی کو لگایا جائے تو وہاں کوئی ذمہ دار موجود نہ ہو تو کام کرنے والے کرتے ہیں، ہاں جی۔ تو یہ وہی مثال لے لو، ایڑا مکان بناؤ لگے ہیں، ہاں جی، مستری تو مزدور دیہڑی تے لا لو، تو تسی اگر اتنے کھڑے ہوو گے تو انہوں نے کام کرنا، تسی 10 منٹ غائب ہو کے دیکھو، ہاں مستری لگے کام کرن دے، ہاں جی، آپ لوگ ادھر دیکھتے ہیں تو ادھر والے بیٹھ جاتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں تو ادھر والے بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مالک کون سا موجود ہے؟ تو مالک موجود ہوتا ہے تو کام ہوتے ہیں، مالک موجود نہ ہو، نگران نہ ہو تو کام نہیں ہوتے۔ تو ایک بھائی ہمارا مشاہدہ ہے، ہمارا تجربہ ہے کہ بھائی کوئی کام دنیا کے اندر بغیر نگرانی کے ہوتا ہی نہیں ہے، نگران ہو تب کام ہوتا ہے، وگرنہ کام کرنے والے سستی کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ وہ بھائی اصل حکومت گئی ہے، نگران حکومت آئی کہ نہیں آئی؟ دسو یار، ہنستے ہیں بھائی، کچھ کہ چلو یار کوئی نہیں، اصل حکومت قائم ہو گیا تو نگران حکومت کیڑی لوڑ آ جو ووٹاں پہن گیا، ہاں جی، کوئی نویں پارٹی آؤ گی تو آپ ہی بادشاہ بن جائے، نہیں تو نام ہی ہوئے تو کیڑی گل ہے، ملک چل سکتا؟ نگران حکومت بنانی پئی ہے۔ اچھا، ملک نو چلانے واسطے حکومت کی لوڑ آ چلانے دی، پوری دنیا نو چلانے واسطے؟ اچھی بات ہے، ان کی عقل کام کیوں نہیں کرتی؟ ان کی عقل کام کیوں نہیں کرتی؟ جو رب تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ تو بھائی یہ دنیا کا منظم نظام ایک ناظم کا محتاج ہے، ہاں جی، ایک ناظم کا محتاج ہے، ایک قیم کا محتاج ہے۔ مدرسہ میں قیم ہوتا ہے نا، ناظم ہوتا ہے نا، ہاں جی، دیکھ بھال کرتا ہوتا ہے۔ اگر ناظم مدرسے میں موجود نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے آپ خود جانتے ہیں، ہاں جی۔ تو نگران بہت ضروری ہے، نگرانی بہت ضروری ہے، یہ رب تعالیٰ کے وجود پر بڑی اعلیٰ دلیل ہے، ہاں جی۔ اچھا، ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں چھوٹے عہدیدار بھی ہیں، بڑے عہدیدار بھی ہیں، نچلے نظام بھی ہیں، اس سے بڑے نظام بھی ہیں۔ جو نچلے نظام ہوتے ہیں ان کو قابو کرنے والے اوپر والے لوگ ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ وغیرہ نچلے قابو میں آتے ہیں، چھوٹیاں کو قابو کرنا کہدا کام ہے؟ وڈیاں دا، ہاں جی، چھوٹیاں کو قابو کرنا کس کا کام ہے؟ بڑوں کا، ہاں جی۔ تو جو بڑوں سے بڑی ذات کی ہونی چاہیے ان کو قابو کریں، ہونی چاہیے۔ لہذا رب تعالیٰ کی ذات سے ہمیں آتی ہے، کیسے جو ہے اس کے بغیر نظام چل سکتا ہے؟
نچلے نظام کی پیچیدگیاں، ہاں جی، نچلے علم کی پیچیدگیاں اعلیٰ علم میں جا کے حل ہوتی ہیں، اعلیٰ نظام میں جا کے حل ہوتی ہیں۔ رب تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، ہاں جی، جو موجود ہے۔ یہ نظام جسمانی بھی ہے، نظام روحانی بھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اس نے اس لیے نظام جسمانی کے ساتھ نظام روحانی بنایا ہے کہ بھئی یہ انسان جو ہے یہ صحیح طریقے سے کام اس وقت کر سکتے ہیں جب ان کی روحانی تربیت کا انتظام ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لیے انبیاء کو بھیجا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر بہت ساری دلیلیں اور قائم ہو سکتی ہیں، ہاں جی۔ اس سے ہم کہتے ہیں بھی العالم حادث، پڑھا ہوا نا، العالم کیسے ہے، کیسے قضیہ یہ پڑھ لکھے لوگ ہیں نا، ہاں جی۔ العالم متغیر، العالم کل متغیر حادث، فالعالم حادث، اچھا یہ ہے، چلو میں نے یاد کرا دوں۔ تو ابھی فالعالم حادث، وہ جو حادث ذات ہے اس کے لیے محدث چاہیے۔ حادث کے لیے کیا چاہیے؟ محدث۔ وہ حادث کسے کہتے ہیں؟ حادث کے مقابلے میں لفظ قدیم استعمال ہوتا ہے۔ حادث کہتے ہیں نو ایجاد کو، یعنی ایسی چیز جس پر ایسا وقت گزرا ہے کہ وہ دنیا میں موجود نہیں تھی، حادث کہتے ہیں اس چیز کو۔ خلق الانسانی حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، قرآن نے کہا نہیں کیا انسان پر ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ قابل ذکر شیء نہیں تھا؟ انسان حادث ہے، عالم بھی حادث ہے۔ جو چیز متغیر ہے وہ حادث ہے، عالم بھی حادث ہے۔ یہ جو مادہ پرستے کہتے ہیں عالم جو ہے یہ قدیم ہے، کیسے قدیم ہے؟ جو چیز تغیر کو قبول کرتی ہے وہ کبھی بھی قدیم نہیں ہوتی، وہ حادث ہوتی ہے۔ خیر ہر حادث کے لیے محدث کی ضرورت ہے، تو لہذا یہ کائنات ساری کی ساری حادثہ ہے، اس کے لیے محدث کی ضرورت ہے اور رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ اچھا، اس کائنات کے اندر محبت موجود ہے، کیا موجود ہے؟ محبت موجود ہے۔ تو یہ حضرت شاہ رفیع الدین صاحب جو ہے انہوں نے یہ رب تعالیٰ کی وجود پر دلیل دی ہے، محبت۔ اس کائنات کے اندر محبت موجود ہے۔ ہر بندہ کسی نہ کسی چیز سے محبت کرتا ہے، کوئی مال سے محبت کرتا ہے، کوئی اولاد سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی اور چیز سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت ناقصہ، یہ محبت ناقصہ محبت کاملہ کی محتاج ہے۔ کس کی محتاج ہیں؟ یعنی یہ محبت ناقص بتاتی ہے کوئی ایسی ذات ہونی چاہیے کہ جس کے ساتھ بندے کو ہر چیز سے زیادہ محبت ہو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا نا، آپ نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ تو حضور کا حال ہے، تو رب تعالیٰ کی ذات سے محبت کتنی چاہیے، ہاں جی۔ تو لہذا جہاں محبت ناقص موجود ہے تو وہاں کامل کا ہونا ضروری ہے، اور محبت کامل جس ذات سے ہو سکتی ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی ناقص چیز موجود ہو کامل موجود نہ ہو؟ بھئی ناقص کے مقابلہ میں کامل کا ہونا ضروری ہے۔ کی خیال ہے؟ 2 نمبر شے ساڑیاں محبتیں ہونی ہیں 2 نمبر۔ کسی بندہ نے یاری ہے وہ نہیں دیتے جن کو پیسے ہے، پیسہ ہوا تو دوستی ہے، پیسہ ختم تو دوستی ختم، ہاں جی۔ تو یہ کیا ہے؟ محبت ناقصہ۔ اور ناقص چیز جو ہے یہ کامل کا تقاضا کرتی ہے، تو کامل محبت رب تعالیٰ کی ذات سے ہو سکتی ہے۔ تو یہ محبت کا ہونا یہ خود رب تعالیٰ کے وجود پر دلیل ہے کہ ایسی ذات ہونی چاہیے جس سے بندے کو کامل محبت ہو۔ تو اسی لیے اب دیکھیں جو بندہ مومن ہے اس کو رب تعالیٰ سے کامل محبت ہوتی ہے، اور مثالی مومن جو ہے وہ اپنی ہر چیز کو رب تعالیٰ کی ذات پر قربان کر دیتا ہے۔ جو مخلص مومن ہے، مثالی مومن ہے، مال قربان، ابو بکر صدیق ہیں، ہاں جی، سارا ہی مال قربان، اولاد قربان، ہر چیز قربان، تو بھائی یہ مومن ہے۔ تو اس لیے محبت کاملہ کا وجود ضروری ہے، اور محبت کاملہ یہ رب تعالیٰ کی ذات اقدس کی دلیل ہے۔ اچھا، اس کائنات کے اندر ظلم موجود ہے، کیا موجود ہے؟ ظالم موجود ہے، اور ظالم کی موجودگی یہ
رب تعالیٰ کے وجود پہ دلیل ہے۔ کیسے؟ جب ظالم اپنا ظلم کرے گا تو مظلوم آہو فریاد کرے گا کسی کے آگے، ہائے مجھے اس ظلم سے نجات دے، ہائے مجھے اس ظلم سے، ہاں جی۔ تو لہذا مظلوم سے چھٹکارے کے لیے رب تعالیٰ کی ذات ضروری ہے۔ بندہ رب یا اللہ ہمیں اس ظلم سے نجات دے، ہاں جی۔ تو ظلم سے، ہاں جی، یہ کائنات اس کے اندر ظلم موجود ہے، ظالم موجود ہیں۔ تو جب ظالم موجود ہے تو مظلوم کس کے آگے آہوزاری کرے گا؟ تو آہوزاری یہ رب تعالیٰ کے آگے کرے گا تاکہ اس ظالم کے ظلم سے چھٹکارا ملے۔ تو بھائی ظالم کا ظلم جو ہے یہ بھی خود جو ہے رب تعالیٰ کے وجود کو چاہتا ہے، یا مظلوم کی آہیں جو ہے یہ رب تعالیٰ کے وجود کو چاہتی ہے۔ اس دنیا کے اندر ہر بندہ سکون چاہتا ہے۔ کل میں نے اس پہ بات کی تھی، ہر بندہ سکون چاہتا، کہنا ہے ٹینشن دور ہو جائے، ہاں جی۔ تو ٹینشن دور جڑی ہے کرنے جاتا اللہ پاک دی، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہاں جی۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، چلو تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ ایک بندہ ان کی پریشانیاں، کوئی بھی اتنے کوئی حالات کا اتار چڑھاؤ اس پر آ گیا، پریشانی ہے، وہ پریشان ہے، اب وہ بندہ تجربہ کر کے دیکھ لے کیا کہ اس پریشانی کی حالت میں تصویر لے لے، تصویر لے کے کہے مادہ 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 مادہ، مادے کا ذکر کر لے، ہاں جی، دور ہوگی؟ ہے اللہ 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 لا الہ الا اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم۔ تجربہ 100 مرتبہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ دی کر کے دیکھ لے، ایک تسبیح مادی دی کر کے دیکھ لے، اگر انہوں سکون مادی نہ مل جائے تو ہاں جی تو پھر ادھر چل جائے، اگر سکون لا الہ الا اللہ مل جائے تو مان لو کہ اللہ پاک کے ساتھ موجود ہے۔ دیکھو نا کہ جھٹکی دلیل نا، کیسے کہتے ہیں؟ جھٹکی دلیل، جھٹکی دلیلیں بس اوقات کام آتی ہیں، ہم آگے ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا چلو پتہ نہیں نمبر کیا ہے دلیل کا، مجھے تو نمبر بھول گئے۔ تو یہ بندہ جو دنیا میں رہتا ہے، 2 طرح کے کام اس سے وجود میں آتے ہیں۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو اختیاری ہیں، بعض کام ایسے ہیں جو اختیاری ہیں، بعض ایسے ہیں جو غیر اختیاری ہیں، بعض اختیاری اور بعض غیر اختیاری۔ اختیاری کام وہ جو کہ یہ بندہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، غیر اختیاری وہ جو اپنے اختیار سے نہیں کرتا۔ اختیاری کاموں کی مثال کیا دے سکتے ہیں؟ بہت ساری مثالیں، ہاں جی۔ آپ یہاں حال میں چل کے آئے ہیں اوپر سے، اپنے اختیار سے ہیں نا، کوئی تو چوک کے دن لے گیا ہے، ہاں جی، اپنے اختیار سے۔ کورس کے لیے بیٹھے ہیں تو شاید اختیار سے ہی بیٹھے ہیں۔ تو نماز بندہ پڑھتا ہے اپنے اختیار سے پڑھتا ہے، ہاں جی، اور بہت سارے کام بندہ کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے اپنے اختیار سے کھاتا ہے۔ تو یہ اختیاری کام ہے۔ بعض کام ایسے ہیں جو بندہ کرتا ہے لیکن وہ غیر اختیاری ہوتے ہیں، بندے کے بس پہ نہیں ہوتے۔ جس طرح کہ بندہ مر جاتا ہے، بندے کا اختیار ہوتا ہے، ہاں جی، ہر بندہ چاہتا ہے ہائے میں لمبی زندگی ملے، اس کے باوجود بندہ مر جاتا ہے، تو موت غیر اختیاری فعل ہے۔ بندہ بڈھا ہو گیا، ہاں جی، جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا، بہت زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو ہاتھ کانپنا شروع کر دیتے ہیں، ہاں جی۔ اور چائے پکڑانے لگو نا اس کو، بیچارہ پکڑتا پکڑتا آدھی اپنے اوپر گرا لیتا ہے، یوں کرتا کرتا۔ اب وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ چائے میرے اوپر گرے، چاہ رہا ہوتا ہے میرے ہاتھ کانپیں، لیکن وہ کانپ رہے ہوتے ہیں۔ یہ پھر غیر اختیاری، یہ کیا ہے؟ غیر اختیاری، یعنی بہت زیادہ بوڑھا بندہ، اس کے ہاتھوں کا کانپنا اس کے اختیار میں نہیں، خود بخود کانپ رہے ہیں، وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ نہ کانپے لیکن پھر بھی ہاتھ کانپتے ہیں، یہ پھر غیر اختیاری ہے۔ اچھا جو غیر اختیاری ہوتا ہے اس میں بندے کے اختیار کو دخل ہوتا ہے، بندے کے اختیار کو، اس کے لیے فائل کا ہونا ضروری ہے کہ بتائیں مجھے؟ جو غیر اختیاری ہے اس میں فائل کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ سوچنے پڑے گی، ہے نا؟ وہ بھائی آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائیں گے تو نماز ادا ہوگی، نماز پڑھیں گے تو ادا ہوگی، واش روم میں جائیں گے تو پیشاب کریں گے، کیا خیال ہے بھائی؟ کھانا لقمہ توڑیں گے تو منہ میں جائے گا، پھر اختیاری ہے نا، آپ کا اختیار ہے اس میں، تو لہٰذا یہ کام ہو رہے ہیں، لیکن آپ کے اختیار سے فائل کا اس کے لیے ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اس فعل کے لیے جتنے افعال ہیں فائل کا ہونا ضروری ہے۔ جو افعال غیر اختیاریاں ہیں اس کے لیے بطریق اولا فائل کا ہونا ضروری ہے۔
اس کا فاعل کون ہے؟ ہاں جی، اس کا فاعل کون ہے؟ رب تعالیٰ کی ذات. سمجھ آئی؟ جب افعال اختیاریہ کے لیے فاعل کا ہونا ضروری تو غیر اختیاری کے لیے بھی فعل تو واقع ہو رہا ہے. ہر فعل کوئی نہ کوئی فاعل تو ہوتا ہے. یہ بات تو لکھی بڑی بات ہے نا جی، اس کا انکار نہیں ہے کہ ہر فعل کا فاعل ہے. جب افعال اختیاریہ کا فاعل نظر آ رہا ہے ہمیں کہ یہ بندہ ہے، ہاں جی، تو جو غیر اختیاریہ ہیں موت دینے والا کون ہے؟ الذی یحیی و یمیت. ہاں جی، الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے. ہاں جی، تو لہذا جو غیر اختیاریہ ہیں اس کا فاعل کون ہے؟ اللہ سمجھ.